السلام علیکم ویورز، آج شروع کرتے ہیں رانا ثناء اللہ سے۔ اس نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے تحریک نہیں چلانے دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی دھمکیاں دیں گے تو مشکلات بڑھیں گی۔ اگر پی ٹی آئی 26 نومبر جیسی غلطیاں دہراتی رہی تو ان کے ساتھ ایک اور 8 فروری ہو جائے گا۔ اس کا سادہ سا ایک جواب ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، ات خدا دا غیر۔ آخری بات اس سلسلے میں کہ عروج تھا اس وقت پی ٹی آئی کا جب انصاف رانا ثناء اللہ کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی، تو میرا تو رویہ اسی طرح کا ہے۔ میں نے شدید ترین پروٹیسٹ کیا اور ایک بار نہیں کیا۔ مقبول ترین کالموں میں سے ایک میرا، جو 2-3 موسٹ پاپولر کالمز تھے پاکستان میں، ان میں، اور اخبار پاکستان کا سب سے بڑا اخبار تھا جنگ۔ اس سے بھی پہلے یہ رانا ثناء اللہ کو لائل پور میں، وہ میرا خیال ہے پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا، مجھے یاد نہیں، اٹھایا گیا۔ جو کلچر ہے ہمارا، رانا ثناء اللہ کو اٹھایا گیا، تشدد کیا، وہ پتہ نہیں مونچھیں موڑ دی، فلانا جیب سے پیسے نکال کے دور کہیں جا کے پھینک دیا۔ یہ تو 14 زخم تھے رانا ثناء اللہ کے۔ تو میں نے کہا یہ 14 اگست کے حوالے سے اس طرح کی بات میں نے لکھی کہ یہ 14 زخم جو ہے 14 اگست کی یاد میں سلامی ہے، اس طرح کا۔ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں جب بالکل بےہودہ، غلیظ اور پھنڈے طریقے سے رانا ثناء اللہ کو ہیروین شیروین ڈال کے، تو اس وقت بھی میں نے آج مجھے یہ پڑھ کے تحریک نہیں چلانے دیں گے، بانی پی ٹی آئی دھمکیاں، مشکلات بڑھیں۔ مشکلات تو آپ کے بھی ہیں، وہ بھی نہیں چاہ رہے تھے آپ کو، انہوں نے ٹک شک لگایا، یہ کیا وہ کیا، ٹیسٹ کیا۔ ایک مصرع یاد آتا ہے، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ آج کسی 18 19 20 22 سال کے بچے کو پوچھو ایوب خان، وہ کہے گا وہ کون تھا۔ نئی جنریشنز کو ضیاء الحق کون سی ہے، اس کی تو راکھ بھی نہیں ملی، ظاہر ہے راکھ ہو گیا تھا، خاک نہیں راکھ۔ تو راکھ تو پھر اکٹھی نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، اس کے بعد اس کی قبر پہ اب جاتا جوتا کوئی نہیں ہے۔ سچی بات ہے، میں صرف چیک کرنے کے لیے جب کبھی اسلام آباد جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بندہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور نام کیا پڑا اس کی قبر کا؟ جبڑا سٹاپ۔ چونکہ ان دنوں خبریں یہ آئیں کہ اس کا کوئی جبڑا جبڑا ملا، ختم۔ یہ اوقات ہوتی ہے اقتدار کی، ایسا نہیں کرتے۔ اور رانا ثناء اللہ جیسے آدمی سے، جس نے خود اتنا کچھ ناجائز بھگتا ہو، اور میری آپ جہالت اور بے وقوفی کا اندازہ لگائیں، اس وقت سیکٹر کمانڈر تھے، میرے بھائیوں کی طرح ہیں۔
گھمن صاحب، ان کی ایک کتاب ہے ہاں یہ سچ ہے، بریگیڈیئر اسلم گھمن، نوری گھمن ان کے بھائی ہیں، وہ بھی کئی دفعہ وہاں الیکٹ ہوئے، اس وقت وہ MN ہے۔ وہ اس وقت پتہ نہیں وہ نیب کے پتہ نہیں کہاں رہے، پشاور میں یا وہاں، یہ ادھر سیکٹر کمانڈر تھے اس زمانے میں جب رانا ثناء اللہ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی۔ اچھا، اس وقت تو پتہ نہیں DG تھے FIA کے یا اینٹی کرپشن کے، مجھے اب یاد نہیں۔ ان سے میرا تعلق بنا تو میں نے کہا یار یہ بندہ تو بہت ہی گاڈ فیئرنگ ہے، اپ رائٹ، اسٹریٹ، آنےسٹ، درد دل رکھنے والا ایک آدمی۔ تو وہ میرے کالمز وغیرہ کے مطابق تو ہمارا تعلق بنا، تو دوسری تیسری مطلب میں بڑا پریشان کہ یار یہ بریگیڈیئر صاحب اس زمانے میں سیکٹر کمانڈر تھے، بعد میں فوج سے ریٹائر ہوئے، یہ ہوئے۔ میں نے کہا یار اس طرح کا آدمی ان کی موجودگی میں رانا ثناء اللہ کے ساتھ، حالانکہ رانا ثناء اللہ میں تو گرانا چاہنا نہیں۔ تو مجھے اس حادثے کے بعد پتا چلا تھا کہ ہی کمز فرام لائل پور، میں چونکہ مجھے کوئی دلچسپی ہوتی نہیں، تو جب 2-3 ملاقاتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ یار یہ تو فرشتہ سیرت ایک آدمی ہے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اسلم گھمن صاحب، بریگیڈیئر صاحب، اس زمانے میں پتہ نہیں کیا تھے وہ، آج کل MN ہے، تو میں نے کہا کہ آپ تھے سیکٹر کمانڈر، رانا ثناء اللہ از اے پولیٹیکل ورکر، اس آدمی کی شہرت بھی اچھی ہے، یہ اتنا کچھ آپ نے۔ انہوں نے مجھے ایک تاریخی جواب دیا اور میں نے اس پہ یقین کیا اور اب بھی کرتا ہوں، چونکہ ان کا کردار ایسا ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ایک پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں، باس اپنے نمبر 2 کو حکم دیتا ہے اتنا سا کرنے کا، وہ آگے اتنے کا حکم دیتا ہے، وہ آگے اتنے کا، تو نیچے تک جاتے جاتے، اور مجھے خود بھی اس کا افسوس ہے۔ تو آج رانا ثناء اللہ جس ٹون میں، بہرحال ان کے ساتھ ایک اور 8 فروری ہوگا، تو کب تک ہوگا؟ اللہ کی لاٹھی ہے، بے آواز ہے، اور جب تک وہ چاہے گا بالکل ہوگا، آپ کے چاہنے سے نہیں ہونا۔ آگے چلتے ہیں۔ عمران خان کا جیل سے بیان ہے، قوم کو مکمل طور پہ غلام بنایا جا رہا ہے، غلام بنایا جا رہا ہے۔ عمران کی تاریخ مجھے کمزور لگتی ہے، کب غلام نہیں تھے؟ جنہیں ہم مسلمانوں کی حکمرانی کے کہتے محمود غزنوی تو غوری تو سلاطین دہلی، مغلوں تک غلام نہیں تھے تو کیا تھے؟ تو ہمارے محاورے ہی سن لو کبھی، 2 وقت کی روٹی، جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے، جس کی کوٹھی راج اس کا کوتوالی راج، اس طرح کی تم آپ نہیں، سوکھی کھا ٹھنڈا پانی، روکھی سوکھی کھا ٹھنڈا پانی پی، اس طرح کے، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ پاکستان کے جو گھٹیا مورخین جو جینون ہیں وہ بھی ہیں، ان کی پڑھو کتابیں، کوئی حال نہیں تھا مسلمانوں کا، یہ تو غلام تھے، پارٹیشن کے بعد بھی غلام ہیں، تو جی غلام بنایا جا رہا ہے، وہ بنے بنائے ہیں۔ اچھا آگے عمران خان کہتے ہیں کہ جی غلام بننے سے بہتر ہے میں ساری زندگی جیل میں رہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ رہو، 27ویں ترمیم کی بجائے سیدھا بادشاہت کا اعلان کرنے وغیرہ وغیرہ ہے۔ بات صرف ان کے ساتھ ہوگی جن کے پاس طاقت ہے، 17 سیٹوں والوں کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ امریکہ نے بھی کس سے بات کی؟ ان کو پتا تھا کہ طاقت، یہ ریالٹی، یہ عمران سٹبن نہیں ہے، کچھ معاملات میں ہے وہ بے لچک، یہ وہ حالانکہ ہونا نہیں چاہیے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں سیاستدان کا رویہ ہونا چاہیے واٹر بیہیویئر، پانی، آپ اس ایشٹرے میں ڈال دو اس کی شکل، گلاس میں ڈال دو اس کی شکل، جگ میں ڈال دو اس کی شکل، پیالے میں ڈال دو اس کی شکل، کبھی وہ بھاپ بن جاتا ہے، پانی ہے۔
کبھی وہ بادل بن جاتا ہے، پانی ہے، کبھی وہ جھرنا بن جاتا ہے، چشمہ، کبھی وہ نہر ہے، کبھی وہ دریا ہے، کبھی وہ سمندر ہے، پانی روپ بدلتا ہے، کبھی وہ برف ہے۔ سٹبنس پالیٹکس میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں۔ تو لیکن یہ بات عمران کی 100% درست ہے کہ جن کی کوئی اوقات ہے، حیثیت ہے، طاقت ہے، ان کے ساتھ بات، باقی یہ کون ہے لوگوں کو بھی پتا ہے، ان کے ساتھ کیا کوئی مذاکرات کرے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ عمران خان کا وزن کم ہوا تو ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ ہم نے پوچھا تو عمران نے بتایا کہ مجھے 22 گھنٹے تک تو دن میں ہلنے نہیں دیتے، تو پھر ایسا تو ہوگا۔ بارہ دیکھتے ہیں۔ ہاں، سب کچھ آیا، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، چلتا رہا۔ یہ ملک کی بدنصیبی، ہمارے اندر وہ تسلسل، وہ جیسے دریا کا بہاؤ کچھ بھی نہیں، لیکن بہرحال یہی ہمارا نصیب ہے۔ اور میں تو جب سے ہوش سنبھالی ہے یہی کچھ دیکھ رہا ہوں۔ دیر از نتھنگ نیو۔ تھینک یو۔